students, I am your ma'am Sidra Naz, and the course that we are starting is Basic Health Awareness. As you know, every course or subject has its own importance, but Basic Health Awareness is very important and useful course. Because after completing this course, you would be able to understand about your own health, nutrition, and exercises which can be beneficial for your health. You would be able to understand about disease and injuries, and you would be able to take care of yourself. For basic health awareness material, you can take a little help from a book written by Sayyid Bishar Hussain Gilani, a recommended author from my side. Okay? آپ لوگوں کو اگر اس کورس سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات یا ہیلپ کی ضرورت ہو تو بیسک ہیلتھ اویئرنیس پہ ایک کتاب مارکیٹ میں موجود ہے جس کے آتھر کا نیم میں بتا چکی ہوں. اس کے علاوہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کروں گی کہ جو میں لیکچر دے رہی ہوں آپ لوگوں کو، اس کے نوٹس جو میں نے پریپیئر کیے ہیں وہ آپ لوگوں کو میں واٹس ایپ میں سینڈ کر دوں گی، یا یہاں پر جو موجود ہیں ویڈیو میں اس کے آپ لوگ جو ہے وہ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو آپ جو ہے وہ ایز اٹ از ہی پریپیئر کریں گے جتنا میں نے پڑھایا ہے، جس طرح سے میں نے پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے فردر ہم اس کی بک کے متعلق بھی دیکھ لیں گے کہ بک میں کیا چیزیں موجود ہیں. اوکے، آفٹر دا انٹروڈکشن آف دس کورس ان آور فرسٹ لیکچر وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ ڈیفینیشن آف ہیلتھ اینڈ wellness. First of all, we will see what is health. The state of one's health is reflective of an individual's ability to meet life's challenges and maintain his or her capacity for optimal functioning. This requires the various aspects of one's makeup, mental, physical, and biochemical, to maintain a level of functioning that has a positive influence and support for one another. In short, we can see a state of one's health in which a person can fulfill their routine tasks without any fatigue. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی تھکاوٹ کے اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دیتا ہے تو وہ صحت مند کہلاتا ہے. یعنی کہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تھکاوٹ کے اپنے معمولات زندگی کو بخوبی سر انجام دینا صحت کہلاتا ہے. اوکے، The word health has been derived from the Old English word "health" of Germanic origin. لفظ صحت جو ہے جرمن زبان سے شروع ہونے والے پرانے انگریزی کے لفظ حال سے ماخوذ ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ عام طور پر تندرستی کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اچھا، صحت کے متعلق سب سے پہلے ہم اس کے ایک بہت ہی آسان سی سادہ سی جو ہے وہ ڈیفینیشن دیکھیں گے، جو کہ WHO یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بیان کی ہے، اور یہ ڈیفینیشن آپ لوگوں کی بک پر بھی موجود ہے. یعنی کہ a state of complete physical, mental and social well-being is called health. اوکے، پہلی چیز ہمیں ان ورڈز کی ضرورت کیوں پڑی؟ یعنی کہ کسی ایک سمپل سی ڈیفینیشن کے لیے ہم نے فزیکل، مینٹل یا سوشل ویل بینگ جیسے 3 الفاظ کا استعمال کیوں کیا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے اسے 3 الگ الگ پارٹس میں تقسیم کیا ہے، جس میں ایک فزیکل پارٹ ہے، ایک مینٹل پارٹ ہے اور ایک سوشل پارٹ ہے. ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کون ہیلدی ہے اور کون نہیں، تو آپ ضرور سوچیں گے کہ وہ کون سا کرائیٹیریا ہے جس کی بنا پر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون ہیلدی ہے اور کون نہیں. ہیلتھ کی تعریف در حقیقت جو ہے وہ انہی 3 پلرز پر کھڑی ہوئی ہے: فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل. اوکے، ان 3 پلرز کو جاننے کے لیے اگر ہم فرض کیا میں ایک عام انسان سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ صحت کی تعریف کیا ہے، اور ایک ایسا انسان جو کہ سائنس سبجیکٹ بھی جس نے نہیں پڑھا ہوا یا وہ اس سے ویل اویئر بھی نہیں ہے اس سبجیکٹ سے یا بیسک ہیلتھ ٹرم سے، تو ایک ایسا انسان جسے کوئی بیماری نہیں ہے وہ صحت مند ہے، تو اس کا جواب لازماً یہی ہوگا.
لیکن یہ ایک کیٹیگری ہے، مکمل ڈیفینیشن نہیں ہے، یعنی کہ ڈیزیز فری ہونا یہ ایک کیٹیگری ہے، یہ مکمل جو ہے وہ کرائٹیریا اس کا کمپلیٹ نہیں کرتی۔ یعنی ایک انسان جس کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے، نہ تو اس کو کوئی زکام ہے، نہ بخار ہے، نہ کھانسی ہے، لیکن ایک ایسا انسان فزیکلی تو فٹ ہے، لیکن بات جہاں پر یہ ہے کہ آیا وہ مینٹلی بھی فٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو مینٹلی فٹ ہونے کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ مینٹلی فٹ ہونے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ برین شوڈ بی نارمل وداؤٹ اینی ڈیزیز، یعنی کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ بغیر کسی بیماری کے فنکشنل نارمل جو ہے وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اس کا کرائٹیریا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے تھرڈ ون اس کا جو پارٹ جس میں نے تقسیم کیا ہے وہ ہے سوشل پارٹ، یعنی کہ ایک انسان کو جو ہے وہ سوشلی بھی فٹ ہونا چاہیے۔ اس لفظ کو عام طور پر ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہیومن از اے سوشل اینیمل، یعنی کہ انسان جو ہے ایک سماجی حیوان ہے، کہ وہ سوسائٹی میں رہتا ہے انسان، تو لازمی بات ہے کہ اس کا بیہیویئر جو ہے وہ سوسائٹی کی طرف بھی اچھا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر پیپرز دیے، نمبر کم آئے، یا فیملی میں پرابلمز ہیں، یا بزنس میں کرائسز ہیں، پیسے کا ڈکلائن ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سب پرابلمز جب انسان کو درپیش ہوتی ہیں تو انسان آٹومیٹکلی جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور جب ایک انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو اس کا رویہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا، تو ایسے پرسن کو ہم کبھی بھی ہیلدی نہیں کہیں گے۔ آپ خود اپنا اندازہ لگا لیں کہ فرض کیا اگر آپ کو کوئی گھر میں پرابلم ہے، یا آپ کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کا فائنینشیل ایشو ہے، تو آپ کی دوست آپ کے ساتھ خوش گپیاں کرنا چاہتی ہے یا بات کرنا چاہتی ہے، تو آپ کا کبھی بھی اس طرح سے اس کے ساتھ بات کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ہے نا، اکثر لوگوں کے ساتھ اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہیلدی شخص کون ہوگا؟ ہیلدی شخص وہ ہوگا جس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوں، یعنی وہ انسان فزیکلی بھی فٹ ہو، ڈیزیز فری ہو، وہ انسان مینٹلی بھی فٹ ہو، یعنی کہ ذہنی ڈس آرڈر سے پاک ہو، برین شوڈ بی نارمل فنکشنل وداؤٹ اینی ڈیزیز، اور اس شخص کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں، یعنی کہ بیہیویئر آف پرسن ود ادرز۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک انسان میں موجود ہوں گی، وہ فزیکلی بھی فٹ ہوگا، وہ مینٹلی بھی فٹ ہوگا، تو وہ سوشلی بھی فٹ ہوگا، تو ہم کہہ سکیں گے کہ وہ شخص جو ہے وہ ہیلدی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کا نام ہی ہیلتھ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، تو اس میں مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ آر پروبیبلی دا ٹو موسٹ فریکوینٹلی ڈسکسڈ ٹائپس آف ہیلتھ، ٹھیک ہے۔ اس میں جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ پرسن ہو ہیز گڈ فزیکل ہیلتھ از لائکلی ٹو ہیو باڈیلی فنکشنز اینڈ پروسیسز ورکنگ ایٹ دیئر پیک، یعنی کہ جس شخص کی جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے، اس کے جسمانی افعال و اعمال بھی عروج پر ہوتے ہیں۔ دس از ناٹ اونلی ٹو این ایبسنس آف ڈیزیز، ریگولر ایکسرسائز، بیلنس ڈائٹ، نیوٹریشن اینڈ ایڈیکویٹ ریسٹ آل کنٹریبیوٹ ٹو گڈ ہیلتھ، یعنی کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ بیماریوں کا نہ ہونا ہی ہیلتھ قرار دیا جائے، بلکہ اس میں جو ہے وہ ایک بیلنس نیوٹریشن، ایک پراپر ریسٹ، آرام، اس کے علاوہ ایک اچھی جو ہے وہ اور ریگولر ایکسرسائز کا لینا بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ پیپل ریسیو میڈیکل ٹریٹمنٹ ٹو مینٹین دا بیلنس وین نیسیسری، بعض اوقات لوگ جو ہے وہ جب ضروری سمجھتے ہیں تو اپنی ہیلتھ کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف قسم کے سپلیمنٹس لیتے ہیں، فوڈ سپلیمنٹس لیتے ہیں، مختلف قسم کی میڈیسنز کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ فزیکل ویل بینگ انوالوز پرسوئنگ اے ہیلتھ فل لائف اسٹائل ٹو ڈیکریز دا رسک آف ڈیزیز، جسمانی صحت اور بیماری کا خطرہ کم کرنے کے لیے صحت مند طرز زندگی پر گامزن ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے یہ بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ منیمائزنگ ہیزرڈز ان دا ورک پلیسز، using contraceptions when having sex, practicing effective hygiene, avoiding the use of alcohol or illegal drugs, taking the recommended vaccines for a specific condition or country when traveling. Understand? Good physical health can work in tandem with mental health to improve a person's overall quality of life.
اصل میں اچھی جسمانی صحت کسی بھی شخص کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ذہنی صحت کے ساتھ کام کرتی ہے. یعنی کہ آپ لوگوں نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا، ساؤنڈ باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ. یعنی کہ ایک تندرست و توانا جسم میں ہی ایک تندرست و توانا ذہن بھی پایا جاتا ہے. جب ہمارا جسم تندرست و توانا نہیں ہوگا تو ہمارا ذہن بھی تندرست و توانا نہیں ہوگا. آپ مثال لے لیں کہ آپ کو بخار ہے یا سر میں درد ہے یا کوئی اور بیماری ہے، تو آپ جب اسکول میں یا کالج میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے چونکہ آپ فزیکلی بیمار ہیں تو لہٰذا آپ کا دماغ بھی اس طرح سے کام ایکٹیولی نہیں کرے گا جیسے کہ اسے کام کرنا تھا. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. فزیکلی صحت کے ساتھ ساتھ مینٹلی صحت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. اور مینٹل ہیلتھ کے متعلق بھی میں یہی کہوں گی کہ فزیکلی فٹ رہنے کے لیے مینٹلی فٹ رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک انسان کا دماغی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے یا وہ اس کا ذہن ہی پراپر طرح سے کام نہیں کر رہا تو وہ اپنے جسم کو کیسے کام میں لا سکتا ہے؟ وہ اپنے جسم کو بھی کام میں نہیں لا سکتا. لہٰذا یہ تینوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. ٹھیک ہو گیا. اکارڈنگ ٹو دا US ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز، مینٹل ہیلتھ ریفرز ٹو اے پرسنز ایموشنل، سوشل اینڈ سائیکولوجیکل ویل بینگ. امریکی محکمہ صحت اور انسانی خدمت کے مطابق ذہنی صحت کسی شخص کی جذباتی، معاشرتی اور نفسیاتی فلاح و بہبود کا نام ہے. ٹھیک ہے. Mental health is as important as physical health as part of a full active lifestyle. یعنی کہ دماغی صحت اتنی ہی ہمارے لیے اہم ہے جتنی کہ جسمانی صحت. ایک مکمل فعال طرز زندگی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. It is harder to define mental health than physical health because many psychological diagnosis depends on an individual's perception of their ایکسپیرینسز. دیکھیں آج کل جو ہے وہ ذہنی صحت کی وضاحت کرنا جسمانی صحت سے بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے ڈاکٹرز نے کچھ ایسے جو ہے وہ CT اسکینز یا جینیاتی ٹیسٹ وغیرہ نکال لیے ہیں جن کی مدد سے اس کی جسمانی علامات کی نشاندہی کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. Good mental health is not only categorized by the absence of depression, anxiety, or another disorder. It also depends on a person's ability to enjoy life, bounce back after difficult experiences, and adapt to adversity. Balance different elements of life, such as the family and finances, feel safe and secure, achieve their full potential. یعنی کہ دیکھیں ایک انسان ہے وہ اگر ہر وقت افسردہ رہتا ہے یا پریشانی کا شکار رہتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جو ہے وہ اچھی صحت کے لیے انسان کا خوش و خرم رہنا، انسان کا پریشانیوں سے مبرہ ہونا اور اس کے علاوہ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا، مشکل تجربات کے مقابلہ کرنا اور ان کے مطابق خود کو ڈھالنا، پھر اپنے مالی معاملات کو، خاندانی معاملات کو متوازن انداز میں رکھنا، خود میں تحفظ کا احساس خود کو ہونا اور مکمل صلاحیت یعنی کہ اچیو دیئر فل پوٹینشیل، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دماغی صحت میں شامل ہیں. اصل میں فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ ہیو اسٹرانگ کنیکشنز. For example, if a chronic illness affects a person's ability to complete their regular tasks, it may lead to a depression and stress. These feelings could be due to financial problems or mobility issues. یعنی کہ کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، کوئی مالی معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی جو ہے وہ نقل و حرکت کے مسائل ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کہ انسان کو اس کے روزمرہ کے کاموں میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے اور انسان جو ہے وہ افسردگی اور تناؤ کا باعث بن جاتا ہے. بچے ہیں وہ پڑھ نہیں پاتے یا پراپر ان کو گھر میں ایسا ماحول نہیں ملتا پڑھنے کے لیے، تو اپنے پراپر ایگزامز کی تیاری کے لیے ایگزامز میں ان کے نمبر کم آ جاتے ہیں تو پھر بھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں ہر ممکن جو ہے وہ بچنا چاہیے. دیز فیلنگس کوڈ بی ڈیو ٹو فائنینشیل پرابلمس، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے یہ فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. Actually, mental illness such as depression can affect body weight and overall functions.
یہ جو ہماری مینٹل النس ہوتی ہے نا، ذہنی بیماری، یہ ہمارے فزیکل ہیلتھ کے ساتھ اس لیے بھی ریلیٹ کرتی ہے کیونکہ یہ ہماری پوری باڈی کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اگر انسان ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے تو وہ فزیکلی بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کا ویٹ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈے بائی ڈے، اگر وہ مسلسل کسی پریشانی میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے انٹرنل فنکشنز جو ہیں وہ بھی پراپر طریقے سے کام نہیں کرتے۔ اگر آپ لوگوں میں سے اکثر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، میرے ساتھ تو اکثر ہوا ہے، اکثر آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوا ہوگا یا آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ ہوتے دیکھا ہوگا کہ کسی کو کوئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے بہت زیادہ سویئر، تو اس کا اسٹمک خراب ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، سر میں درد ہونا شروع ہو گیا، موشن لگ گئے۔ تو یہ اسٹمک کی خرابی ہے، تو آپ کو ٹینشن، دماغی ٹینشن۔ تو اسٹمک کیوں خراب ہو گیا؟ اسٹمک خراب اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ دماغ نے جو پیغامات پہنچانے ہوتے ہیں آگے، جو بلڈ سپلائی کرنی ہوتی ہے، جن کے بیس پہ سارے فنکشنز کام کرتے ہیں، جب وہ ڈسٹرب ہے تو پورے جسم کے فنکشنز بھی آگے سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں، ذہنی صحت، جسمانی صحت، جو کہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، اور سوشل ہیلتھ بھی اسی طرح سے لازم و ملزوم ہے، کیونکہ اگر ایک انسان ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے، فزیکلی ڈسٹرب ہے، تو ہاؤ پاسبل کہ وہ اپنے جو ہے وہ سوشل سرکل میں خوش و خرم رہ سکتا ہے، یا وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش و خرم رکھ سکتا ہے؟ تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک مکمل صحت حاصل کرنے کے لیے فزیکلی فٹ ہونا ضروری ہے، مینٹلی فٹ ہونا ضروری ہے، سوشلی فٹ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ان تمام چیزوں پہ توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ What is wellness? Now we discuss what is wellness. Wellness is the optimal state of health. As WHO, World Health Organization, defines wellness as the optimal state of health of individual and groups, and wellness is expressed as a positive approach to living. Okay, difference. What is difference between health and wellness? ان میں نا سلائٹلی ڈفرینس ہے۔ بعض لوگ ہیلتھ اور ویلنس کو ایک ہی میننگز میں لے لیتے ہیں، لیکن اکثر جب بھی ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم صحت اور تندرستی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو صحت کے متعلق ان ڈیٹیل دیکھ چکے ہیں، تو فردر ہم ویلنس کے متعلق بھی دیکھتے ہیں کہ ویلنس از دیٹ ہیلتھ از دا گول اینڈ ویلنس از دا ایکٹیو پروسیس آف اچیونگ اٹ، یعنی کہ اگر ہیلتھ ایک گول ہے تو ویلنس کیا ہوئی، وہ ایک ایسا پروسیس ہے جو اس کو ایکٹیولی اچیو کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ ٹرولی cannot have health without first achieving wellness، یعنی کہ ہم اس وقت تک ایک صحت نہیں حاصل کر سکتے، یا اس وقت تک ہم صحت مند نہیں کہلا سکتے جب تک کہ ہم جو ہے وہ ویلنس کو اچیو نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ہیلتھ comprises the diagnosis of a disease, illness and any unexpected injuries. Other than جو ہے وہ wellness is an active process of growth and change to reach your fullest health and well-being. It is associated with active pursuing activities like controlling risk factors, focusing on nutrition, having a balanced diet, and spiritual practices that lead to holistic health. یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہیلتھ جو ہے اس کا مطلب ڈیزیز یا النس یا ان ایکسپیکٹڈ انجریز جو ہے وہ اس سے مبرہ ہونا ہے، تو دوسری طرف جو ویلنس ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ ہمیں جو ہے ہیلدی بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے، یعنی کہ ہیلتھ کو اچیو کرنے میں ویلنس جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے، یعنی کہ اس میں اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، اچھا پہننا ہے، خوشگوار موڈ میں رہنا ہے، بیلنس ڈائٹ کا استعمال کرنا ہے، اسپریچول پریکٹسز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ایک اچھی صحت کی طرف لیڈ کرتی ہیں۔ یعنی کہ مائنر ان میں ڈفرینس ہے ہیلتھ اور ویلنس میں، یعنی کہ ہیلتھ ایک کا مقصد ہو گیا اور ویلنس اس کو اچیو کرنے کے لیے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز یا طریقہ کار ہو گئے، ٹھیک ہے؟ مختصر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری صحت کا اچھا ہونا، جس میں عام طور پر بیماری وغیرہ شامل نہ ہو کا تصور پایا جاتا ہے،
جبکہ ویلنس سے مراد وہ سرگرمیاں ہیں جو کہ ہماری صحت کو مزید جو ہے وہ بہتر کرتی ہیں، جس میں انسان جو ہے وہ مزید اپنی صحت میں بہتری لاتا ہے، جیسا کہ اچھی خوراک لینا، ایکسرسائز، اسپریچول پریکٹسز، ابھی جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے ان ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھا ہے ہیلتھ کے متعلق اور ویلنس کے متعلق، اس کی ہم نے ڈیفینیشنز دیکھی ہیں۔ تو میں پھر ایک بار آپ لوگوں کو کہوں گی کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ نوٹس کی فارم میں یہ موجود ہے ویڈیو میں، اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہو تو واٹس ایپ میں بھی میں سینڈ کر دیتی ہوں، آپ لوگ اس کو لے کے تیار کر سکتے ہیں یہاں سے بھی۔ اس کے علاوہ جو میں نے بک بتائی ہے وہاں سے بھی آپ مزید اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز آپ لوگ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یوٹیوب میں کمنٹ سیکشن میں جا کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ لوگ مجھ سے اس کی ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اگلا ہمارا جو ٹاپک ہوگا، جو کل ہم لیکچر پڑھیں گے یا دیکھیں گے، وہ ہوگا کانسیپٹ آف ہیلتھ، ٹھیک ہے۔ کانسیپٹ آف ہیلتھ ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ہیلتھ کے کانسیپٹ ہیں، اس پہ ہم جو ہے وہ ان ڈیٹیل جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے، اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے تیار کر لینا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔